جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص مضاف یعنی اسپیشل مضاف اور ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ بنانا. لوگ اضافہ پڑھ چکے ہیں اور یہ دونوں ٹاپکس اسپیشل مضاف بھی اور اضافہ وتھ پروناؤن دونوں اسی کانسیپٹ پر بیسڈ ہیں. اضافہ کسے کہتے ہیں؟ دو پارٹس، دو کمپوننٹس، دو جز مل کر جب ایک فریگمنٹ یعنی ایک مرکب بنتا ہے. مرکب یعنی کہ نامکمل جملہ. جب کوئی نامکمل جملہ بنتا ہے دو لفظوں کے مل جانے سے، دو مفرد اسم ملیں گے، دو انڈیویجول اسم ملتے ہیں اور اس سے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، یعنی اسے فریگمنٹ ہم کہتے ہیں یا مرکب کہتے ہیں. تو ہم نے پہلی فریگمنٹ سٹارٹ کی تھی اضافہ. اب اضافہ کیا ہے؟ اضافہ کے بھی دو جز ہیں، دو کمپوننٹ ہے، ایک مضاف ہے، ایک مضاف الیہ ہے. مضاف جو پوزیسڈ ہے اور مضاف الیہ پوزیسر ہے، اور یہ دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ اضافہ بناتے ہیں، پوزیسو کمپاؤنڈ. یہ دونوں جب ہم اردو یا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان آف کا کی کے جب آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اضافہ موجود ہے. اضافہ بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ دو اسموں کو اس ترتیب سے اس کنسٹرکشن کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب لایا جاتا ہے کہ اگر وہ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں، جو بھی ان کے اوپر شرطیں لاگو ہوتی ہیں وہ ساری اگر اس کو فالو کریں گے تو پھر وہ خود بخود کا کی کے آف کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے. کیونکہ دو ہی اسم ہیں، دو اسم کے ذریعے سے ہم نے تین کا ترجمہ نکالنا ہے. بک آف اللہ تین لفظ ہیں، اللہ کی کتاب تین لفظ ہیں، لیکن جب ہم عربی میں کرتے ہیں تو دو ہی لفظ ملتے ہیں. اب دو ہی لفظ کے ذریعے سے ہم نے تین لفظوں کا ترجمہ نکالنا ہے، اسی لیے ہم نے وہ ترتیب اور وہ کنسٹرکشن اور وہ جو شرطیں ہیں ان تمام شرطوں بنا پر اس کا آف کا ترجمہ ہم لے کر آئیں گے. اب مضاف مضاف الیہ دونوں ہی کیا ہیں؟ اسم ہیں. تو جب کوئی بھی لفظ اسم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ایس این جی ٹی ہوتا ہے. ایس این جی ٹی کیا ہے؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر ٹائپ، یعنی اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کا عدد اور اس کی وسعت. تو دونوں کا اپنا اپنا جدا ایس این جی ٹی ہوتا ہے. اضافہ کی کیا شرطیں دیکھی تھی؟ تو لائٹ وداؤٹ ال یہ مضاف کی شرطیں ہیں. اگر یہ شرطیں فالو کر لی ہے کسی لفظ نے تو وہ مضاف بن گیا. پھر مضاف الیہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے، یعنی اس کی حالت، اعرابی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جری. جر کے علاوہ کسی اور میں ہوگا تو وہ مضاف الیہ نہیں کہلائے گا. دونوں کی کامن کنڈیشن کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں. اگر دونوں کے بیچ میں درمیان میں کوئی لفظ آ جائے گا تیسرا تو پھر وہ مضاف الیہ نہیں ہوں گے. ان کے درمیان میں کوئی تیسرا لفظ نہیں آ سکتا، کوئی تیسرا اسم نہیں آ سکتا. تو یہ تھی ہماری چار شرطیں جس کی بنا پر ہم نے اضافہ بنایا تھا. اللہ کی کتاب، تو کتاب مضاف بن جائے گا اور اللہ مضاف الیہ بن جائے گا. اردو میں ترتیب الٹی ہے تو وہ کیا بنے گا؟ مضاف، اور اللہ بنے گا مضاف الیہ. اب اگر ہم نے کتاب کو مضاف بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو لائٹ کر دیں گے، اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے. تو لائٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر سے نون کی ساؤنڈ کو نکال دینا. اب کتابن میں تنوین تھی تو ایک حرکت کر دی ہے تو یہ بن گیا آپ کا کتابو. ال بھی ہٹا دیا ہم نے، تنوین بھی ہٹا دی تو بن گیا کتابو، مضاف بن گیا. پھر اللہ جو لفظ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نہیں چلے گا، اللہ نہیں چلے گا، اللہ ہی چلے گا، کیونکہ ہمیں رفع نصب میں نہیں جر میں چاہیے. دونوں کو اگر پاس پاس لے کر آ جائیں تو وہ مضاف الیہ بن کر اضافہ بناتے ہیں اور ترجمہ خود بخود آف کا یعنی کا کی کے کا آ جاتا ہے. اللہ کی کتاب، بک آف اللہ. یہاں پر تین شرطیں پوری ہو رہی ہوں اور ایک شرط میں کنفیوژن ہو کہ وہ نصب ہے یا جر ہے. ہمیشہ یہی شرط میں آپ کو کنفیوژن ہوگا، باقی ساری شرطیں ایزیلی سمجھ آ جائیں گی. اگر وہ مضاف جو ہے لفظ بھی ہے، ال بھی نہیں آ رہا ہے اس پہ، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں، اور پھر یہاں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے. تو جہاں تین شرطیں مکمل ہو جائیں تو ہم نے چوتھی شرط کو بھی مان لینا ہے کہ وہ بھی پوری ہو گئی، اور ہم اسے نصب نہیں بلکہ جر ہی کنسیڈر کریں گے اور اسے اضافہ مانیں گے. اور اس کا ترجمہ ہوگا کتاب المسلمین، کیونکہ مسلمین نصب یا جر تھا، لیکن اب یہ جر میں ہے کیونکہ باقی تین شرطیں مکمل ہو چکی ہیں. So we have two topics today.
پہلا ٹاپک ہم لیتے ہیں اسپیشل مضاف, خاص مضاف. ان کو کہیں کہیں ظرف بھی کہا جاتا ہے, لیکن اب دیکھیں یہاں پر خاص مضاف, کچھ مضاف ہیں, یہ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اس کی ڈیفینیشن, اس کی جو تعریف ہے وہ بتائیں گے. خاص مضاف, اب دیکھیں یہاں پر کچھ لفظ ہیں جو فوق, تحت, قبل, بعد, بعد, کلو, خلف, وراء, بین, حول, غیر, دون, عند, مع, لدن, ایو. ٹھیک ہے, یہ کچھ لفظ ہیں. اور بھی ہوتے ہیں خاص مضاف. یہاں پر یہ جو ہیں یہ لمیٹڈ ہے. فرسٹ جو اوپر کی رو ہے وہ پیرنگ میں آپ یاد کر سکتے ہیں, وہ بہت آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. فوقا تحتا, فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے, یعنی ابو اینڈ بلو. فوقا ابو, تحتا بلو, اوپر نیچے. پھر قبلہ, بعد, قبلہ یعنی پہلے بفور, بعد یعنی بعد میں, بفور آفٹر, پہلے بعد میں. بعد کلو, بعد بعض کہا جاتا ہے تھوڑے کو, کچھ حصے کو, تو کچھ, اور کلو تمام, پورا, سارا. تو بعد کلو کچھ اور تمام, یا سم آف, آل آف. یہ تین ہے پیرنگ میں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں, فوق, تحت, قبل, بعد, بعد کلو. پھر خلفہ, ورا, دونوں کا ترجمہ ہے پیچھے, behind. اب آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ نائب. نائب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے جو آتا ہے وہ پیچھے آنے والا, تو اس سے خلفہ بنا ہے. ٹھیک ہے, وراء یعنی پیچھے. یہ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان, ان بٹوین, تو بٹوین کے لیے بینا آتا ہے. حولا, حولا یعنی اراؤنڈ, سراؤنڈ, یا آس پاس, اطراف میں. اور دونا, دونوں کا ترجمہ ہے علاوہ, سوائے, بغیر, ایکسپٹ, وداؤٹ, beside, other than. دونوں کا سیم ہی ترجمہ ہے, آلموسٹ سیم ہے. ٹھیک ہے, تو غیرہ اور دونا کا ترجمہ ہے علاوہ, سوائے. عندہ کا ترجمہ ہے پاس, ہیز کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں ہم, ود کا, نیئر بائی کا, تو عندہ کا ترجمہ ہے پاس, اور مع کا ترجمہ ہے ساتھ, ود. عندہ پاس, مع ساتھ. لدن, لدن کا مطلب ہوتا ہے طرف سے, تو اسپیشلی, فرام, کسی کی طرف سے, تو طرف سے. لدن کا مطلب ہوتا ہے طرف سے. ایو, ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا. اچھا, اس کا فیمیل ورژن بھی ہوتا ہے, ہاں, گولتا لگا دیتے ہیں, ایتو, کون سی. ایو کون سا, ایتو کون سی. تو بس اتنا بھی کافی ہے, یاد رکھ لیں گے تو مطلب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ لفظ ہونے چاہیے, یاد نہیں کرنا ہے اس سے. اب دیکھیں, فوق, تحت, اوپر نیچے. قبل, بعد, بفور آفٹر, پہلے بعد میں. بعد کلو, سم آف, آل آف, کچھ اور پورا. خلفہ, وراء, بوتھ, بیہائنڈ, پیچھے. بینا, درمیان میں, بٹوین. حولا, اراؤنڈ, آس پاس, اطراف. غیرہ اور دونا, علاوہ, سوائے, بغیر, اور beside, without, none, other than. عندہ, پاس, اور مع ساتھ, with. لدن, اسپیشلی فرام, طرف سے. ایو کون سا, which. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں آپ کے کچھ اسپیشل مضاف کے ایگزامپلس. اسپیشل مضاف کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا مضاف اسم ہوتا ہے, مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک خاص مضاف ہے تو وہ بھی اسم ہوگا. تو یہ مضاف بھی کیا کریں گے؟ اضافہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو مضاف کیوں کہا جا رہا ہے اور ان کو اسپیشل کیوں کہا جا رہا ہے؟ دونوں دو بات ہو گئی نا, ایک تو مضاف کہا جا رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ اسپیشل بھی کہا جا رہا ہے. تو پہلی بات تو اس کو مضاف اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ مضاف ہونے کی دونوں شرطیں نیچرلی فالو کرتے ہیں, یعنی ان کے اندر بلٹ ان ہے یہ دونوں کوالٹیز. کون کون سی؟ کہ یہ دیکھیں اب سارے کے سارے لائٹ ہیں, دیکھ رہے ہیں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جن کے اندر نون کی ساؤنڈ آ رہی ہو یا نون موجود ہو. ٹھیک ہے, یہ جو لدن ہے یہ وہ نون نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو نون علی وہ آنی اور عینی کا وہ اس کا نون نہیں ہے, یہ اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ایکسٹرا نون ایڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے کنسٹرکشن پر تبدیلی نہیں ہوتی ہے, وہ نون ہوتے ہیں. اگر آپ اس لدن کا نون ہٹا دیں گے تو یہ لد بچ جائے گا, اور لد کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے. وہ نون جو ہوتے ہیں اگر ان کو نون کو ڈراپ بھی کر دیا جائے, جو آنی, عینی, اونا, اینا کے نون ہوتے ہیں, تب بھی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پلورل ہے یا ڈوئل ہے. ٹھیک ہے, یہ نون اگر آپ ڈراپ کر دیں گے یہ تو اس کا حصہ ہے, تو جو جس کا پارٹ ہوتا ہے کسی کے نام کا حصہ ہوتا ہے ہم اسے الگ نہیں کر سکتے. رائٹ, اب جیسے اگزامپل ہے سلیمان,
تو آپ سلیمان کے نام کا نون نہیں ڈراپ کر سکتے, آپ کا وہ ورڈ کا میننگ نہیں بچے گا, کیونکہ نون جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. لیکن ولدینی, ولدانی میں سے نون ڈراپ کریں گے تو ولدا, وہ جو الف ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ڈوئل کی بات ہے. ولدئی, وہ جو یا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے آگے نون تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے نون ہوتے ہیں جن کو اگر نکال بھی دیا جائے تو اس لفظ پر فرق نہ پڑے. تو یہ نون وہ نون نہیں ہے کہ جس کو نکالا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے, سارے کے سارے نیچرلی فطری طور پر لائٹ ہیں, یعنی ہلکے ہیں, ان میں کسی بھی قسم کی نون کی ساؤنڈ نہیں موجود. ٹھیک ہے, آپ پڑھ کر دیکھ لیں کوئی بھی, کسی میں بھی نون کی فوقا تحت قبل بعد کسی میں بھی نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی. فوقن نہیں کہہ رہے ہم, تحتن نہیں کہہ رہے, فوقا تحت نون کی ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان پر نہ ال لگتا ہی ہے اور نہ ہی یہ بائی نیچر ال والے ہیں. تو نہ ال ہے ان پر اور نہ ہی ان پر کسی بھی قسم کی نون ساؤنڈ ہے, یعنی لائٹ ہے. تو لائٹ بغیر ال کے, اس کا مطلب کیا ہو گئے, مضاف بن گئے. کیونکہ ٹھیک ہے, تو یہ ریڈی میڈ آپ کو مضاف مل گئے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, بس نیکسٹ والے اسم کو مضاف الیہ بنانا ہے. تو جتنے بھی لفظ ہیں سارے کے سارے لائٹ ہیں اور بغیر ال کے ہیں. اب اسپیشل کیوں ہیں, اب دیکھیں اسپیشل کیوں ہیں, کیونکہ یہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں مضاف الیہ کے ساتھ ملا کر اس کا, تو اکثر جگہ پر کا کی کے کا ترجمہ نہیں آتا. یعنی آف کا ترجمہ جو انگلش میں ہوتا ہے, خاص طور پر انگلش میں آف کا ترجمہ نہیں دیتے, لیکن ہے یہ مضاف. کیونکہ ہم نے کیا پہچان بنائی تھی اس کی انگلش اور اردو میں, کہ ان کے اندر کا کی کے آ جائے یا آف کا ترجمہ آ جائے, اپوسٹروفی ایس کا ترجمہ آ جائے. جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں فوقل کرسی, تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کرسی پر, تو کے کا ترجمہ کا کی کے کا ترجمہ نکل گیا. اسی طرح فوقل کرسی کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا, آن دا چیئر. تو آپ یوں نہیں کہتے آن آف دا چیئر, تو آف نہیں لگاتے ہے نا, تو آن دی چیئر. تو اب اس سے کیا ترجمہ نکلا کہ آف نکل گیا اس میں, لیکن پھر بھی یہ کیا ہے, اضافہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ان کو اسپیشل کہا جاتا ہے, خاص کہا جاتا ہے. یہ خاص ہیں کیونکہ جہاں مضاف مضاف الیہ ملتے ہیں تو آف کا ترجمہ دیتے ہیں, لیکن یہ آف کا ترجمہ بھی اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں, اور یہ بن کر نیچرلی کیا آ گئے ہیں, ریڈی میڈ مضاف آپ کو مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو ریزن ہیں, اسی لیے ان کو اسپیشل مضاف یعنی خاص مضاف کہا جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں ان کے, اور آپ غور کریں گے کہ یہ سارے کے سارے آپ کو ریڈی میڈ کیا مل گئے, مضاف مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر میں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں تحتا اور شجرہ, شجرتن ہو سکتا تھا, شن ہو سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, شجرتن. اچھا, یہ شجرتن بھی ہو سکتا ہے اور الشجرتی بھی ہو سکتا ہے, دونوں طریقے سے. اگر آپ نے اس کو خاص بنانا ہے یعنی کہ معرفہ کرنا ہے, پراپر کرنا ہے, تو آپ الشجرہ کر دیں. اگر آپ کو کامن رکھنا ہے اس کو, کوئی بھی عام سے درخت کے نیچے اگر کہنا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, تحتا شجرتن. تو یہاں پر تنوین آ جائے گی. اب یہ تنوین ہٹا دی گئی ہے تو ال آ گیا, تو تحت شجرتی درخت کے نیچے, بلو دا ٹری. تو دیکھیں یہاں سے آف کا ترجمہ نکل گیا. اردو میں کہیں کہیں آ جاتا ہے کہ کا کی کے کا ترجمہ, لیکن انگلش میں قطعی نہیں آتا اس میں آف کا ترجمہ. فوق یعنی اوپر, الارض کہا جاتا ہے زمین کو, فوق الارضی زمین پر, یا زمین پر, یا ابو دی ارتھ. مع صابرین, مع کیا تھا, مع یعنی ساتھ, ود. اب صابرین کیا ہے, کیا یہ جر میں ہے, تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جر میں ہے یا نہیں, کیونکہ صابرینا, اینا تو کہاں کہاں آتا ہے, نصب میں بھی آتا ہے, جر میں بھی آتا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ نے شرطیں دیکھنی ہے کہ 3 شرطیں اگر فالو ہو رہی ہیں تو چوتھی کو بھی ہم مان لیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں, ماں جو ہے لائٹ ہے, ہلکا ہے, اس پر ال نہیں آ رہا, یہ آنے والا اسم ہے اس کے پاس ہے, تو چوتھی شرط بھی پوری ہو رہی ہے. اب تیسری شرط کیا تھی, مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا جر میں ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 شرطیں مکمل ہو رہی ہیں, تو اب ہم اس کو نصب یا جر نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, یہ جر میں ہی ہے, کیونکہ باقی 3 شرطیں پوری ہو رہی ہیں, مع صابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ کلو کیا ہے, اسپیشل مضاف ہے, خاص مضاف ہے. خاص مضاف ہے تو آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیا اس نے, جر کر دیا ہے, زیر کر دیا ہے. کلو شیئن, تو یہ مضاف بن گیا, یہ مضاف الیہ بن گیا ہے. all things, تمام چیزیں.
تو دیکھیں یہاں سے کے کا کی اور آف کا ترجمہ نکل گیا. بین المرئی و قلبہ، بینا بٹوین، درمیان، مرءن کہا جاتا ہے میل کو، آدمی کو، ٹھیک ہے. جیسے امرأتن کہا جاتا ہے فیمیل کو. المرئی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بینا آ گیا، بینا کی وجہ سے المرئی آ گیا ہے. اور بینا کیا ہے؟ اسپیشل مضاف ہے، خاص مضاف ہے، اسی لیے اس نے المرئی کو المرئی کر دیا ہے. اس کے نیچے زیر آ گیا ہے، کسرہ آ گیا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا بنا دیا اس نے؟ مضاف الیہ بنایا ہے، اور یہ اضافہ بنا رہے ہیں. بین المرئی، درمیان آدمی کے. اب دیکھیں ہم نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ کسی اسم کے ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے کہ اس مضاف الیہ کے فوراً بعد واو آ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی اور اسم آ جائے جو وہ بھی کیا ہو، جر میں ہو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آگے آنے والا کوئی اسم جر میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قلب جو ہے، قلب جر میں ہے. اب دیکھیں ایسے دکھنے میں تو یہ ایک ہی لفظ دکھائی دے رہا ہے، قلب ہی، لیکن جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں یعنی کہ جو ضمیر متصل ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے جڑ جاتے ہیں. یہ ہو ہی ہے جو ہی کے فارم میں دکھائی دے رہا ہے. ہم نے کہا تھا کبھی کبھی ہو جو ہے ہی میں بھی آئے گا، تو یہ ہو جڑ گیا قلب سے، تو یعنی یہ ایک لفظ نہیں بلکہ دو دو لفظ ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرئی جو ہے اس کے بعد واو بھی آ رہا ہے اور قلب آ رہا ہے، قلب کے نیچے زیر بھی آ رہا ہے، کسرہ بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب دو دو کیا ہے، جر میں ہے. اس کا مطلب اس مضاف کے دو دو کیا ہیں، مضاف الیہ. تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ بین المرئی و قلبی. اب یہ ہی کو چھوڑ دیں، وہ ہی ہم بعد میں کریں گے. آدمی اور اس کے دل کے، بینا درمیان، بٹوین دا مین اینڈ ہز ہارٹ، تو وہ ہز کو چھوڑ دیں، بٹوین دا مین اینڈ ہارٹ. بغیر الحق کی، یہ بی کو چھوڑ دیں، غیری. غیری کیا ہے؟ یہ آپ کا اسپیشل مضاف ہے، خاص مضاف ہے. اس کی وجہ سے الحق جو ہے حقو نہیں بنا، حقا نہیں بنا، حقی بن گیا. حق کے بغیر، حق کے علاوہ، حق کے سوا، وداؤٹ دا رائٹ، ناحق، وراءکم، تمہارے پیچھے. تو یہاں سے بھی دیکھیں کا کی کے کا ترجمہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پیچھے یعنی بیہائنڈ یو آل. اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف، وہ ہے اضافہ ود اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، پہلا جو ٹاپک تھا وہ بالکل کیا تھا، جو ہم نے اضافہ پڑھ لیا تھا، بس آپ کو ریڈی میڈ مضاف مل گئے ہیں، بس آگے آنے والا جر ہونا چاہیے، بس یہی تھا اس کا کانسیپٹ اور کچھ نہیں ہے. جس کو چار شرطیں یاد ہیں، مضاف، مضاف الیہ اور اس کی دونوں کی کامن کنڈیشن، تو بس اس کے لیے اضافہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چار شرطیں یاد کر لیں، ہر جگہ پر اضافہ کی یہی چار شرطیں ہوتی ہیں اور اسی سے اضافہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اضافہ یعنی پوزیسو کمپاؤنڈ. اضافہ ود اٹیچ پروناؤن یعنی پوزیسو کمپاؤنڈز ود اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل کے ساتھ کیسے اضافہ بنایا جاتا ہے؟ پہلے تو ضمیر متصل کیا ہے؟ ضمیر یعنی پروناؤنس اور متصل یعنی اٹیچ والے. تو ہم نے پڑھے تھے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کنا، یہ نینا. یہ 14 صیغے تھے اٹیچ پروناؤن کے یعنی ضمیر متصل کے. اب جب بھی ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن کسی اسم کے ساتھ مل کر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی یعنی اضافہ بناتے ہیں، یعنی کہ پوزیسو کمپاؤنڈز بن جاتے ہیں. اب مضاف اور مضاف الیہ، اسم جو رہے گا وہ آپ کا مضاف بنے گا، ضمیر متصل ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے، اسم مضاف بنے گا، اسم یعنی ناؤن جو ہے وہ پوزیسڈ بنے گا، اور ضمیر جو ہے ہم نے اٹیچ کیا ہے ہو ہما ہم، وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. اب دیکھیں جب وہ ضمیر متصل کیا ہو رہا ہے، اس سے اٹیچ ہو رہا ہے، تو کیا بنا رہا ہے؟ اضافہ بنا رہا ہے. تو اب دیکھیں ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، اس میں یہ دیکھا تھا کہ ضمیر متصل کب کب کیا ہوتے ہیں؟ جر ہوتے ہیں، اور کب نصب ہوتے ہیں. تو آج آپ کو پہلا ریزن یہاں پر مل جائے گا کہ ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن کب جر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ اسم سے مل رہے ہیں، اضافہ بنا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اضافہ بنانے کے لیے دو چیزیں لگتی ہیں، ایک مضاف، دوسرا مضاف الیہ. مضاف الیہ جو ہے یعنی ضمیر متصل ہے وہ کیا بننے والا ہے؟ وہ بننے والا ہے مضاف الیہ. ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن مضاف الیہ بنے گا. جب مضاف الیہ بنے گا اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے اس کی کنڈیشن؟ کہ وہ جر میں ہو. اب ہم نے کیا کہا تھا
کے جتنے بھی پروناؤنز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نان فلیکسیبل مبنی، یعنی کسی بھی حالت میں شیپ تبدیل نہیں کرتے. رفع ہو نصب ہو جر ہوتی. رفع میں وہ جو تھا ہمارا وہ ٹیبل تھا اور نصب اور جر میں یہ والا ٹیبل تھا. تو یہ ہو جو ہے نصب ہو یا جر ہو دونوں میں یہ ہو ہی رہے گا. پھر ہما جو ہے دونوں میں نصب یا جر دونوں میں ہما رہے گا. ہم جو ہے نصب یا جر دونوں میں ہم رہے گا. اسی طرح ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کنا یہ نینا سارے کے سارے نصب یا جر ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی شکلیں اپنے شیپس تبدیل نہیں کرتے. تو یہاں پر وہ جر کا کام کرے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے اسم سے اٹیچ ہونے کے بعد. اگر ہم ایک انگلش میں جملہ لیتے ہیں ہز بک، اس کی کتاب، تو دیکھیں کی کتاب تو کی آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ ہے. انگلش میں ہم نے کیا کہا تھا کہ 3 طریقوں سے کیا کیا جاتا ہے کسی بھی اضافہ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، یا تو آف آ جائے یا اپوسٹروفی ایسا آ جائے یا کسی پروناؤن کے ساتھ آ جائے، ہے نا، ہز ہر یور دیر، اس طریقے سے آ جائے. تو جیسے ہم نے 3 ایگزامپل لیے تھے، بک آف زید، زید کی کتاب، زید's بک یعنی زید کی کتاب، اس کا بھی وہی ترجمہ ہے، اور ہز بک یعنی کہ اس کی کتاب. تو ساری جگہ پر کیا تھا؟ ہم اضافہ ایکسپریس کر رہے تھے ان تینوں جگہ پر. اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم نے کہنا ہے اس کی کتاب، ٹھیک ہے، تو اس کی کتاب کہنا ہے، اس کیا بنے گا؟ مضاف الیہ، کیونکہ وہ پہلے آ رہا ہے، اردو میں ترتیب الٹی ہوتی ہے، رائٹ. اس کی کتاب تو کتاب بعد میں آ رہا ہے تو وہ مضاف بنے گا، اور اس جو آ رہا ہے وہ پہلے آ رہا ہے تو وہ مضاف الیہ بنے گا. تو اس کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، اور وہ پہلے آتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں، تو اسی لیے اردو کی ترتیب الٹی ہوتی ہے تو ہم اس کو مضاف الیہ بنائیں گے اور کتاب کو کیا بنائیں گے؟ مضاف. اب کتاب کو مضاف بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو لائٹ کر دیں گے اور اس کو ال بھی ہٹا دیں گے. تو کتابن سے کیا بنے گا؟ کتابو. ال بھی ہٹا دیا ہم نے اور اس کی نون ساؤنڈ جو تھی وہ بھی ہٹا دی. کتابو ہو گیا لائٹ وداؤٹ ال، یعنی کہ یہ مضاف بننے کے لیے تیار ہے. اب جو ہو ہے وہ کیونکہ اپنی شکل چینج نہیں کرتا تو یہ ہو ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں کہ اس کے نیچے ہی کر دیں کہ یہ تو جرم میں آ رہا ہے تو ہم اس کو ہی کر دیں، نہیں، یہ ہو ہے، یہ ہو ہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ کتابو ہو. کتابو ہو، یہ ہو کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا، یہ بن گیا مضاف، یہ ہو گیا لائٹ وداؤٹ ال، اور یہ ہو کیا ہو گیا؟ جر میں ہو گیا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے بھی ضمیر متصل ہوتے ہیں نصب یا جر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جب بھی یہ اسم سے اٹیچ ہوں گے تو جر ہی ہوں گے، نصب نہیں ہوں گے. اس کی کتاب، ہز بک. اب ہم اسی طرح ہو کی جگہ کچھ اور لگا دیں، ہما لگا دیں، تو کتابو یہ فکس رکھتے ہیں. اب اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں. ہو کی جگہ ہم نے لگا دیا ہما، تو کتابو ہما، ان دونوں کی کتاب، ٹھیک ہے. دیر بوتھ بک. اب دیر بوتھ کون ہے؟ میل فیمیل دونوں کا بھی ہو سکتا ہے ہما، کیونکہ دونوں جگہ پر آتا ہے. ہم اس کی جگہ ہم لگا دیتے ہیں تو کتابو ہم، ان دونوں کی کتاب، ہما، اور ہم ان سب کی کتاب. تو یہ اس طریقے سے کیا بناتا جا رہا ہے؟ اضافہ بناتا جا رہا ہے. تو یعنی اگر آپ ایک اسم لیں، کوئی بھی ایک اسم لیں اور اس سے آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں 14 سیغوں کا. کیسے؟ کتابہ، کتابہما، کتابہم، اس کی کتاب، ان دونوں کی کتاب، ان سب کی کتاب. کتابہا، کتابہما، کتابہن، اس ایک عورت کی کتاب، ان 2 عورتوں کی کتاب، ان سب عورتوں کی کتاب. کتابکا، کتابکما، کتابکم، آپ کی کتاب، آپ دونوں کی کتاب، آپ سب کی کتاب. کتابکی، کتابکما، کتابکن، آپ ایک عورت کی کتاب، آپ 2 عورتوں کی کتاب، آپ سب عورتوں کی کتاب. کتابی، میری کتاب، کتابنا، ہماری کتاب. اب ہم نے پڑھا تھا ربی زدنی علما، ربی میرے رب. اب آپ رب لگا دیں تو ربہ اس کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، تو ربی زدنی علما، تو ربی بھی کہہ رہے ہیں ہم، ربنا بھی کہہ رہے ہیں. تو وہ جو تھا ربی اور ربنا وہ سارا کیا تھا؟ اضافہ تھا. تو آپ اس کتاب کی جگہ پر بہت سارے لفظ لے سکتے ہیں اور پوری پوری گردان بنا سکتے ہیں 14 ورڈز کی. ضمیر متصل یہاں جو آئی ہیں ان کا منفصل شکلیں، یعنی ان کے جو منفصل والے جو ڈیٹیچ والے ہیں ان کے کزن کا نام بتانا. یعنی کم کا کزن کون ہے؟
وہ آپ نے بتانا ہے. دوسری چیز ان کا اعراب، عدد اور جنس بتانا ہے. کن کا؟ یہ جو ہم نے ضمیریں لگائی ہیں ان کا آپ کو اعراب یعنی کہ ان کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، چاروں چیزیں بتانی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں رسولکم. رسولکم جو ہے کیا یہ اضافہ بنا رہا ہے؟ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ رسول جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، اور کم جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے. تو جب اسم اور اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہو جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ اضافہ بن جاتا ہے. اور یہ رسول کیا ہوگا؟ لائٹ وداؤٹ ال، لائٹ ہوگا اور ال بھی نہیں ہوگا. اور کم جو ہوگا جر میں ہوگا کیونکہ نصب یا جر ہوتے ہیں جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہیں، تو یہ یہاں پر جر میں. تو رسولکم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کم ہے، کم کا ڈیٹیچ یعنی ضمیر منفصل کا اس کا کزن کون ہے؟ کم کا کزن کون ہے؟ گائی ہے ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نینا. یہ 14 جو ہیں یہ کہاں سے میچ ہوتے ہیں؟ ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. تو ہوا کا کزن ہم نے بتایا تھا ہو ہے، ہما کا ہما ہی ہے، ہم کا ہم ہے. پھر ہیا کی کزن کون ہے؟ ہا ہے، ہما کا ہما ہے اور ہننا کا ہننا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح انتا کا کزن ہے کا. تو اسی طرح ہم نے ٹیبل میں جو جس جگہ آ رہا تھا اس کے مطابق اس کے کزنز بتائے تھے. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو کم ہے اس کا کزن کون ہے؟ کم کی جگہ پر آ رہا تھا اس ٹیبل میں انتم، تو کم کا کزن ہے انتم. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کم کی اعرابی حالت کیا ہے، یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو اب کیا پڑھا ہم نے کہ جب بھی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کسی بھی اسم سے اٹیچ ہوتے ہیں، اسم سے جڑتے ہیں، تو اضافہ بناتے ہیں اور خود مضاف الیہ بن جاتے ہیں. اب جو چیز بھی مضاف الیہ بنتی ہے تو اس کا لازمی سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ جر ہونا چاہیے. تو جتنے بھی مضاف الیہ ہیں وہ سارے کے سارے جر ہوں گے. مضاف الیہ بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سٹیٹس جر ہے. اس کا عدد کیا ہے؟ تو اب یہ کون سے کالم میں آ رہا ہے؟ اب پورے جو ہم نے ٹیبل پڑھے تھے اس میں کالم کون سا تھا؟ واحد تھا، مثنیٰ تھا یا جمع تھا؟ تو یہ تیسرے کالم میں آ رہا تھا، تھرڈ کالم میں آ رہا تھا. تو یہ پلورل ہے یعنی جمع ہے. میسکولین ہے یا فیمینن ہے یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ رو میں آ رہا ہے. تو پہلی رو مذکر، پھر دوسری مؤنث، تیسری مذکر، یہ تیسری میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مذکر میسکولین ہے. پھر کم کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا؟ یعنی کامن ہے یا پراپر ہے؟ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، ضمیر ہے. جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. رب ہوا، رب کا مطلب ہے رب، اور ہا کا مطلب کیا ہے؟ شی، ہر. ٹھیک ہے. شی کی جگہ جو آ رہا تھا ہر. ٹھیک ہے. ہر لارڈ، اس کا رب، تو اس ایک عورت کا رب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہا کی کزن کون ہے. ہا کی کزن کون ہے؟ اٹیچ. اٹیچ ہے ہا. ڈیٹیچ کون سی ہے؟ ضمیر منفصل کون سی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ہو، ہما، ہم، ہا. یہ چوتھا لفظ ہے پورے ٹیبل میں، فورتھ ورڈ ہے. اب ہم وہ والا پڑھ لیتے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا. تو ہیا آ گیا اسی جگہ پر جہاں پر ہا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہیا اس کی کزن ہے. اس کا نمبر کیا ہے؟ عدد کیا ہے؟ عدد کہاں ہے؟ پہلے کالم میں آتا ہے، دوسرے میں آتا ہے، تیسرے میں آتا ہے؟ تو ٹیبل میں یہ فرسٹ کالم میں آتا ہے، پہلے کالم میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ سنگولر ہے یعنی واحد ہے. ساری چیزوں کے لیے ٹیبل کی ترتیب یاد رکھیں، کبھی بھی آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. رو کون سی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ہو، ہما، ہم، ہا. تو یہ سیکنڈ رو میں آ رہا ہے یعنی کہ سیکنڈ صف میں آ رہا ہے، دوسری صف میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ فیمیل ہے کیونکہ پہلی صف مذکر کی ہوتی ہے، دوسری مؤنث کی ہوتی ہے. یہ دوسری صف میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مؤنث ہے یعنی فیمینن ہے. کیا جانتے ہیں کہ جتنے بھی ضمیر ہوتے ہیں، جتنے بھی پروناؤنز ہوں گے، سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ پراپر ہے. کتابہ کا. اب پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں یہ کتابہ کا ہے کیا. کتابہ جو ہے یہ لائٹ ورڈ، لائٹ ہے وداؤٹ ایل ہے. اب لائٹ کیسے ہے؟
یہ ایکچولی میں کیا تھا کہ اگر اس کا ہیوی فارم بنائے کتابہ کا تو کیا بنے گا؟ یہ کتابانی ہوگا. اور کتابانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو کتابیں. یہ دو ہی کتابیں ہیں لیکن لائٹ لفظ ہے، ہلکا لفظ ہے. کا کیا مطلب ہے؟ کا یعنی آپ ایک مرد کی دو کتابیں، تو کتابہ کا آپ ایک مرد کی دو کتابیں. چلیں اب ہم اس کا دیکھتے ہیں. کا جو ہے اٹیچ ورژن کا ہے، ڈیٹیچ ورژن یعنی کہ ضمیر منفصل کیا ہے، اس کا کزن کون ہے کا؟ انتا. انتا کی جگہ پر آ رہا ہے کا، تو انتا اس کا کیا ہو گیا؟ کزن ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اس کا سٹیٹس دیکھیں گے، اس کی اعرابی حالت. اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے. دوسرا لفظ مضاف الیہ ہوتا ہے نا، اور مضاف الیہ کی کنڈیشن اور شرط کیا ہوتی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کا کے اوپر تو زبر لگا ہوا ہے، فتحہ لگا ہوا ہے، تو یہ تو نصبی حالت ہے. بالکل نہیں، یہ کا جو ہے ضمیر ہے، اور ضمیر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو چاہے آپ اس کو نصب میں رکھیں یا جر میں رکھیں، وہ کا ہی رہے گا. اگر کی کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ ایک مرد سے آپ ایک عورت بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی شکلوں کو اسی لیے تبدیل نہیں کرتے کیونکہ وہ میننگ کو تبدیل کر دے گا. تو کا جو ہے کیا ہے؟ جری حالت میں، کیونکہ وہ مضاف الیہ کی جگہ پر آ رہا ہے. کیا اس کا نمبر کیا ہے؟ تو کون سے کالم میں آ رہا ہے؟ کالم سوچیں تو ہم نے دیکھا تھا یہ فرسٹ کالم میں آ رہا ہے، پہلے کالم میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے واحد، سنگولر. اب دیکھتے ہیں ہم اس کا جینڈر کیا ہے، یعنی کہ اس کی جنس کیا ہے. یہ میل ہے، فیمیل ہے، کون سی رو میں آ رہا ہے؟ تو پہلی رو میں تو نہیں آ رہا، دوسری میں بھی نہیں آ رہا، تیسری میں آ رہا ہے. تیسری رو کیا ہوتی ہے؟ تیسری صف کیا ہوتی ہے؟ پہلی مذکر، دوسری مؤنث، تیسری مذکر. تو مذکر ہے یعنی میسکولین ہے، تو یہ میسکولین ہے. اب اس کی وسعت کیا ہوگی، یعنی اس کی ٹائپ یعنی کیپیسٹی کیا ہے؟ تو یہ کامن ہے، یہ پراپر ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے. تو ضمیر پر آنکھ بند کریں، کہیں کہ یہ پراپر ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے. سارے کے سارے ضمیر ہمیشہ خاص ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں. والد کی، والد، والد یعنی والد، والد یعنی فادر، باپ. ٹھیک ہے، اور کی کیا ہے؟ آپ ایک عورت. یور ون فیمیل فادر، آپ ایک عورت کے باپ، والد. ٹھیک ہے، چلیں تو والد کیا ہے اس میں؟ کا کیا ہے یہاں پر جو کی بنا ہوا ہے؟ وہ ضمیر ہے. اسم اور ضمیر ملے تو کیا بنیں گے؟ اضافہ. تو والد بن گیا مضاف، کی بن گیا مضاف الیہ. اب کی جب مضاف الیہ بن گیا تو اس کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہونا چاہیے؟ جر ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کی کزن کون ہے. انتی کی جگہ آ رہا ہے تو کی کزن ہے انتی. اس کا عدد کیا ہے؟ کون سے کالم میں آ رہا ہے؟ یہ پہلے کالم میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ واحد ہے. پھر یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ کون سی صف میں آ رہا ہے؟ کون سی رو میں آ رہا ہے؟ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث چوتھی رو میں آ رہا ہے. چوتھی رو کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے، فیمینن ہوتی ہے، تو یہ فیمینن ہے. پھر یہ عام ہے یا خاص ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے. ٹھیک، سیارتی ہما. اب سیارتن جو تھا وہ سیارتی بن گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا لائٹ فارم ہے سیارتی. ٹھیک ہے، سیارتن کا مطلب ہوتا ہے گاڑی. اب ہما، اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہما کیوں آ گیا ہے یا ہما کیوں نہیں آیا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہما، ہم اور ہننا، یہ کبھی کبھی آپ کو ہی، ہما، ہم اور ہننا بھی دکھائی دیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سٹیٹس چینج کر لیا یا کوئی اور بات ہو گئی ہے. یہ صرف اور صرف زبان کی فلو کے لیے. سیارتو ہما پڑھنا مشکل ہے، سیارتی ہما پڑھنا آسان ہے، تو اسی لیے تی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہما کر دیا ہے. اچھا، ہما کیا ہوتا ہے؟ ہما ان دونوں کا. دیر بوتھ، تو دیر بوتھ کار، ان دونوں کی کار. ٹھیک ہے، ان دونوں کی گاڑی. تو ہما کا کزن کون ہے؟ ہما آ گیا نا، تو ہما کا کزن ہما ہی ہے، چاہے اٹیچ ہو چاہے ڈیٹیچ ہو، اس میں ہما ہی رہے گا. لیکن پہچان کیسے ہوگی کہ یہ اٹیچ والا ہے یا ڈیٹیچ والا ہے، یعنی متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ جڑا ہوا ہے تو یعنی اٹیچ والا ہے، اور کھلا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ منفصل ہے، یعنی کہ ضمیر ڈیٹیچ پروناؤن ہے. سٹیٹس یعنی اعرابی حالت. اعرابی حالت کیا ہوگی؟ ہما جو ہے مضاف الیہ، ہما جو ہے مضاف الیہ. اب ہما مضاف الیہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مضاف الیہ ایک ہی کنڈیشن فالو کرتا ہے کہ وہ جر میں ہو. اس کا مطلب ہے ہما جو ہے یہاں پر جو ہما کی شکل میں آیا ہے وہ جر میں ہے. نمبر، عدد. عدد کہاں پر آتا ہے؟ یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کون سے کالم میں آتا ہے؟
سیکنڈ کالم میں آتا ہے یعنی کہ دوسرے کالم میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈوئل ہے یعنی مثنیٰ ہے. جینڈر کی طرف آتے ہیں یعنی اس کی جنس کیا ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. تو ہم نے دیکھا تھا ہما جو ہے میل کے لیے بھی آتا ہے، ہما جو ہے فیمیل کے لیے بھی آتا ہے. دونوں ہی روز میں آ رہا تھا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہا ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. تو دونوں ہی جگہ پر ہما آتا ہے. اس کا مطلب ہے میل یا فیمیل. کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میل کی بات ہو رہی تھی اس کے کانٹیکس میں یا یہ کسی میل یا فیمیل کی بات ہو رہی ہے. جب تک آپ کو نہ پتا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میل ہے یا فیمیل ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یا تو یہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، میسکولین ہوگا فیمینین ہوگا، مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، کامن ہے یا پراپر ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، خاص ہے یا عام ہے. یہ ضمیر ہے اسی لیے کیا ہے، خاص ہے، معرفہ ہے، پراپر. عبدہ، عبد، عبد از واٹ، بندہ. صحیح ترجمہ ہے سلیو، ہز سلیو. ٹھیک ہے، اضافہ بنا رہے ہیں تو عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام، اس ہز سلیو. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم. عبد جو ہے لائٹ وداؤٹ ایل ہے، مضاف بن گیا. ہو جو ہے ضمیر ہے، اور ضمیر جب بھی اسم سے ملے گا تو اضافہ بنائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. ہو جو ہے، اب آپ کہیں گے یہ مضاف الیہ ہے تو جری حالت میں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو دمہ کے ساتھ ہے. تو دمہ ہی کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ اپنی حالت، اپنی شکل، اپنے شیپ کو تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ یہ نان فلیکسیبل مبنی ہے. تو عبدہ ہو ہی رہے گا ہر حال میں. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کون ہے کزن. تو اس کا کزن کون ہے، یہ پہلا ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، ہو کا کزن تھا ہوا، تو یہاں پر اس کا کزن ہے ہوا. اعرابی حالت کیا ہوگی، اعرابی حالت ہوگی اس کی جر، کیونکہ یہ اضافہ بنا رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نمبر یعنی عدد کیا ہوگا. تو یہ کون سے کالم میں آ رہا ہے، پہلے کالم میں آ رہا ہے. پہلے کالم میں سنگولر، ڈوئل، پلورل. سنگولر ہے، واحد ہے، اس کا مطلب پہلا کالم واحد ہے، تو ہو جو ہے واحد ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، میسکولین ہے یا فیمینین ہے. تو یہ پہلے ہی صف میں، پہلی ہی رو میں آ رہا ہے، تو یہ میسکولین ہے یعنی کہ مذکر ہے. اب کیا رہ گیا اس کا، اس کی وسعت رہ گئی ہے، اس کی ٹائپ رہ گئی ہے. ٹائپ پراپر ہے، کامن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے تو یہ کیا ہوں گے، پراپر یعنی کہ خاص ہوں گے. ٹرانسلیٹ اضافہ وتھ اسپیشل مضاف، اسپیشل مضاف کے ساتھ اس کو ترجمہ کرنا ہے. اب ترجمے میں کبھی کا کی کے آئے گا، کبھی کا کی کے نہیں آئے گا. تو اس میں اصل میں آپ کو یاد رکھنے والی کیا چیز ہے کہ آپ کو یہ جو شروعات میں آ رہے ہیں لفظ ان کو یاد رکھنا ہے. یعنی یہ ٹیبل میں جو ورڈز آئے تھے ان کا ترجمہ یاد رکھنا ہے. کہتے ہیں صلاح یعنی نماز، تو بعد الصلاح کیا ہوگا، بعد الصلاح نماز کے بعد. تو دیکھیں آفٹر صلاح میں کوئی کاکی کے کا ترجمہ نہیں آیا، اس لیے یہ اسپیشل مضاف ہے. اب ہم آتے ہیں لدنا، لدنا. اب یہ نا کیا ہے، لدن سے نا اٹیچ ہو گیا. لدن جو تھا اسپیشل مضاف ہے اور نا جو ہے ضمیر ہے. تو ضمیر کیا ہوتے ہیں، جب بھی اسم سے اٹیچ ہوتے کیا بناتے ہیں، اضافہ بناتے ہیں. تو لدنا اسپیشلی فرام اس، ہماری طرف سے. ٹھیک ہے، لدنا ہماری طرف سے. تحت الکتابی، تحت کا مطلب ہوتا ہے بلو، الکتابی کتاب کے نیچے، تحت الکتابی بلو دی بک. فوق الکرسی، فوقا یعنی اوپر، ابو، الکرسی چیئر، کرسی کے اوپر یا کرسی پر، ابو دی چیئر. قبل الوقتی، وقت یعنی وقت، قبل یعنی پہلے، تو قبل الوقتی وقت سے پہلے، بفور ٹائم. مع اللہ، مع اللہ، مع یعنی ساتھ، ود اللہ، اللہ ود اللہ. تو دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی آگے اسم آ رہے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں، جر میں ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، اسپیشل مضاف ہے. مع اللہ اللہ کے ساتھ، ود اللہ. عند اللہ، عند مطلب پاس. ٹھیک ہے، عند اللہ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. حولکم، حولا، حولا از سراؤنڈنگ میں، اور کم یعنی یو all، راؤنڈ یو all.
تم سب کے اطراف میں، تم سب کے آس پاس. کلو نفسن، کلو ایوری، نفسن سول، ایوری سول، ہر نفس، ہر جان. تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسپیشل مضاف ہے، ان کے اندر کا کی کے آف کا ترجمہ نہیں آ رہا. بین القلمینی، بین قلم کا کیا ہے، یہ ڈول ہے نا، قلمینی، قلمینی آنی اور عینی لگ کر قلمینی بن گیا. قلم ایک قلم یعنی ایک پین، قلمینی یعنی ٹو پینس. تو بینا کا مطلب ہے بٹوین، بٹوین دا ٹو پینس، یا پھر ہم کہیں گے دو قلم کے درمیان، دو پین کے درمیان. بغیر اللہ، غیر، غیر یعنی علاوہ، ایکسپٹ اللہ ہی اللہ، ایکسپٹ اللہ، اللہ کے علاوہ. وراءہم، وراء پیچھے، بیہائنڈ، ہم ان سب کے، ان سب کے پیچھے، بیہائنڈ دیئر، بیہائنڈ دیم، ٹھیک ہے، بیہائنڈ دیم ان کے پیچھے. یو کین واچ لیٹر انشاءاللہ after the prayer especially from us below the book. نماز کے بعد ہماری طرف کتاب کے نیچے، کرسی کے اوپر، وقت سے پہلے اللہ کے ساتھ، اللہ کے پاس، تم سب کے آس پاس اطراف میں، تمام نفس یا ہر جان، ہر جان یا تمام نفس، دو قلم کے درمیان، اللہ کے بغیر، اور ان سب کے پیچھے، ان سب کے پیچھے. یہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے. ایک لائن ہم بتائیں گے، باقی سب آپ نے بتانا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا، یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کے حساب سے اس قلم کو ملانا ہے، پھر کتاب کو ملانا ہے، پھر جنہ کو، رسول کو، رب. تو یہ دونوں ایسے ایسے مل کر، یہ دونوں مل کر اضافہ بنائیں گے. اب کیسے؟ یور ون فیمیل، آپ ایک عورت. اب آپ ایک عورت آ گیا، یہاں پر آ گیا قلم، تو آپ ایک عورت کی قلم جو ترجمہ ہے، آپ نے اس کو یہاں پر ڈالنا ہے. آپ ایک عورت کے لیے آپ کے پاس کیا ورڈ تھا؟ آپ ایک عورت کی. یور ون فیمیل، تو ہم دیکھتے ہیں اٹیچ پروناؤن میں کیا آتا ہے، کی. یور ون فیمیل کی، تو آپ کیا کہیں گے، اس کو پہلے لائٹ کر لیں، وداؤٹ ایل کر لیں، تو قلمو کی، قلمو کی. یور ون فیمیلز پین، آپ ایک عورت کی پین، آپ ایک عورت کی قلم. ٹھیک ہے، تو قلم کی یہاں پر آپ کا آنسر بنے گا. پھر ہر، ہر یعنی اس ایک عورت کی کیا، قلم. اب اس ایک عورت کے لیے ہمارے پاس کون سا ترجمہ ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے، قلم سے ہا کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا، قلمو ہا، قلمو ہا، اس ایک عورت کی قلم. دیر بوتھ، ان دونوں کا کیا آنا چاہیے، قلم، ان دونوں کا قلم. اب ان دونوں کا قلم میل ہو چاہے فیمیل ہو، دونوں کے لیے ہما ہی آتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، اس قلم کے ساتھ ہما کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا، قلمو ہما. اب آپ قلم کے ساتھ انتم کو جوڑ نہیں سکتے، تو کیا کرنا پڑے گا، اس کے کزن کو ڈھونڈو، کیونکہ انتم جڑ نہیں سکتا. انتم کیا ہے، ڈیٹیچ ہے، ضمیر منفصل ہے، منفصل تو کسی سے بھی نہیں جڑ کے آتے. کیا کرتے ہیں، اپنے کزنس کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ تم جڑ جاؤ. اب یہ ان کا کزن کون ہے، انتم کے، انتم کے کزن دیکھتے ہیں ہم. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتم، انتم. یہاں پر کون سا آ رہا ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، ہما، کم. تو کم آ رہا ہے، تو اب یہ اپنے کزن کم کو بھیج دیتے ہیں، یہ قلم سے جڑ سکتا ہے. انتم نہیں جڑے گا لیکن کم جڑ جائے گا، تو کیا بن جائے گا، قلمو کم، تم سب کی پین، آپ سب کی پین. ہوا کا کزن کون ہے، تو ہوا سے کیونکہ قلم نہیں جڑ سکتا، تو اب یہ اپنا کزن بھیجے. کون ہے ہوا کا کزن، ہو. تو اب کیا بنے گا، قلمو ہو، اس ایک مرد کا قلم، اس ایک میل کا، ہز پین. نہنو نہیں جڑے گا نا قلم سے، نہنو کی جگہ ہم کیا لے کر آئیں گے، کون سا ورڈ آئے گا، تو نہ آ گیا. نہ آ گیا تو قلم سے جڑ گیا تو کیا بن جائے گا، قلمو نہ، ہماری قلم، آر پین. انا، اب انا بھی نہیں جڑ سکتا. اب انا نہیں جڑ سکتا تو اس کا کزن کون ہے، انا کا کزن ہے یا. تو یہ ہے، انا کی کزن ہے یہ. اب یاد رکھے کہ اسم سے جب بھی جوڑنا ہو تو یہ کو جوڑیں، نی کو نہ جوڑیں. یہ تو یہ جڑ جائے گا قلم سے، تو کیا ہو جائے گا، قلمی، قلمی یعنی میری قلم. بس اوپر سے ترجمہ دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے اس کی ضمیر اس میں اٹیچ کی جائے گی. اب ہم آگے کرتے ہیں، یور ون فیمیل. اب کتابو کی، آپ ایک عورت کی کتاب. کتابو ہا، اس ایک عورت کی کتاب.
کتابہما ان دو کی کتاب، مرد ہو چاہے عورت، ٹھیک ہے. پھر کتابکم آپ سب مردوں کی کتاب، کتابہ اس ایک مرد کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابی میری کتاب. اب یہاں پر آتے ہیں جنت. جنت کے لیے کیا کریں گے؟ وہی کی، جنتو کی آپ ایک عورت کی جنت. پھر یہاں پر آتے ہیں جنتوہا اس ایک عورت کی جنت، جنتہما ان دونوں کی جنت، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. جنتکم تم سب کی جنت، جنتوہا جنتہو اس ایک مرد کی جنت، جنتنا ہماری جنت، جنتی میری جنت. یہاں آتے ہیں رسول. رسولو کی آپ ایک عورت کے رسول، رسولو ہا اس ایک عورت کے رسول، ہر رسول. رسولہما دیر بوتھ رسول ان دونوں کا رسول. رسولکم آپ سب مردوں کے رسول، یور all males رسول. رسولہ اس کا رسول، his رسول. رسولنا ہمارے رسول، our رسول. رسولی میرے رسول، my رسول. اب یہاں پر آتے رب. رب کی your lord، your one female's lord آپ ایک عورت کا رب. ربہا اس ایک عورت کا رب، her lord. ربہما ان دونوں کا رب، تو their both lord. ربکم آپ سب مردوں کا رب، ربہ اس ایک مرد کا رب، his lord. ربنا ہمارا رب، our lord. ربی میرا رب، my lord. بیسیکلی ہم نے دو ٹاپک پڑھے، اسپیشل مضاف پڑھ لیا اور اضافہ وتھ پروناؤن، یعنی کہ ایک تو خاص مضاف ہے اور ضمیر متصل کے ساتھ مضاف. خاص مضاف کو خاص مضاف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نیچرلی مضاف بن کر آئے ہوئے ہیں، بس سمپل کیا کرنا ہے، اس کے آگے آنے والے اسم کو مضاف الیہ بنا دینا ہے، اور مضاف کے اوپر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ نیچرلی مضاف بنے ہوئے ہیں. صرف آپ نے وہ ٹیبل میں کچھ لفظ ہیں ان کو یاد کر لینا ہے. اب اضافہ وتھ پروناؤن کیا ہے؟ یعنی ضمیر متصل کے ساتھ کیسے اضافہ بنے؟ جب بھی یہ ضمیر متصل کسی اسم سے جڑ جائیں تو یہ اضافہ بناتے ہیں، یعنی کہ خود مضاف الیہ بن جاتے ہیں اور اسم کو مضاف بنا دیتے ہیں. تو مضاف الیہ مل کر کیا بنتا ہے؟ اضافہ بنتا ہے. اب جب اضافہ بن گیا تو کیا مطلب ہے؟ جب یہ مضاف الیہ بن کر آ رہے تو جر میں ہوں گے، تو بس یہ جڑ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ باقی کے کا ترجمہ دیتے ہیں اور خود جو سٹیٹس لے لیتے ہیں وہ کون سا لے لیتے ہیں؟ جر میں لے لیتے ہیں.